سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، ایکو کم کر دیں، ایکو، پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ ہر جمعہ کو اس وقت بیان ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے۔ اس وقت بات کیوں کی جاتی ہے؟ اس بات کو یا ان باتوں کو جب یہ ہو رہی ہیں، ہر جمعے کو ہوتی ہے، ان کو بغور سننا کیوں ضروری ہے؟ یہ جمعہ بڑا اہم ترین دن ہے۔ جمعے والے دن اوورآل مساجد میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا رجحان ہے آخر میں آنے کا۔ شروع میں چند خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو نیکیوں کی حرص ہوتی ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے پہلے آنے والوں پر بھی۔ جو پہلے آئے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہر ایک کو کہ کون آ رہا ہے، پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا۔ یہ فرشتے گیٹ پہ موجود ہوتے ہیں، پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں، بعد میں آنے والے کو بعد میں لکھتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اپنا رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں، پھر نہیں لکھتے کہ اب کون آیا۔ تو یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے جمعے کا دن۔ اب شروع میں لوگ کم ہوتے ہیں تو عموماً بیان پھر دیواروں کو سنانا پڑتا ہے، بعد میں لوگ آخر میں آتے ہیں، خطبے کے قریب قریب آتے ہیں، تو پھر بہت ساری نیکیوں سے محروم بھی رہ جاتے ہیں، زیادہ ثواب حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور علم دین سیکھنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ جو چند ایک باتیں بھی ہم قرآن و حدیث کی عرض کریں گے، جو آپ لوگ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، ان باتوں سے وہ محروم رہ جائیں گے جو ابھی نہیں ہیں، انہیں تو سنی نہیں ہے۔ تو جمعہ بڑا اہم ترین بلکہ سب سے افضل دن ہے۔ حدیث پاک میں اس کو سید الایام کہا گیا ہے، دنوں کا سردار۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں جاتی۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سرکش سے نجات ملی، اسی دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا ہوئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی تھی۔ تو جمعہ عام نہیں بلکہ خاص الخاص دن ہے، خاص بھی نہیں، خاص الخاص دن ہے۔ اسے مسکینوں کا حج قرار دیا گیا ہے، غریبوں کا حج ہے جمعہ۔ اور اسی طرح جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبہ کوئی ایسی رسم نہیں ہے، اس میں بھی بہت کچھ ہے، خطبے کے اندر بھی سیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں جو ہم چپ چاپ سن لیتے ہیں۔ اس جمعے کے اندر کافی کچھ ہے۔ تو پھر جمعے کے بیان کو توجہ سے سننا اس کا بھی حکم ہے، جو ہم نے آیت کریمہ سنی کہ وہ ہمتن گوش ہو کے سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول، جو کان لگا کر سنتے ہیں، توجہ سے ہر بات سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں۔
یعنی خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ رسول کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، اور پھر سننے کے بعد ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اس پہ عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ان باتوں کو پھر آگے بھی پہنچاتے ہیں، خوب ثواب کماتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل مند ہے، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ ایک تو بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر جو سنتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ صحابہ جب حضور کی باتیں سنتے تھے، جب بیان سنتے تھے، تو اتنی توجہ سے گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھ جاتے، حالت یہ ہوتی کہ گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے تھے۔ حالانکہ پرندہ عموماً وہیں بیٹھتا ہے جہاں پہ ذرا بھی حرکت نہ ہو۔ پرندے کو پتہ لگ گیا یہ انسان کا سر ہے تو پرندہ نہیں بیٹھے گا، لیکن وہ ہلتے بھی نہیں تھے، اتنی توجہ سے بیان سنتے تھے کہ اپنے سر کو بھی نہیں ہلاتے تھے کہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان نہیں ہے، ویسے کوئی چیز پڑی ہے، کوئی چٹان ہے۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام بالکل پرسکون ہو کر آرام کے ساتھ یوں بیٹھ جاتے کہ گویا یہ بے جان ہے، معمولی سی بھی حرکت نہیں ہوتی تھی، ساری توجہ سے حضور کی باتیں سنتے تھے۔ اور پھر رہی بات پیروی کرنے کی، ایسی پیروی کرتے تھے کہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، یعنی بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، آپ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، آپ دروازے کے پاس تھے، آپ نے جب یہ الفاظ سنے اجلسو بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، اتنا عمل کا جذبہ تھا۔ تو یہ ہے خطبہ سننے کا مسلمانوں والا انداز۔ ہم خطبہ پوری توجہ سے سنا کریں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، جو پہلے آتا ہے پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب خطیب منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنا وہ رجسٹر کلوز کر کے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور مسجد میں آ کر توجہ سے خطبہ سنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں آیا کریں، اور جمعے کی تیاری اچھی طرح کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو بندہ غسل کرے، اب غسل میں سر دھونا سارا کچھ آ جاتا ہے، سر دھوئے، بہترین خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے، دو لوگوں کے درمیان سے نہ گزرے، امام کا کلام پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک جتنے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مزید حدیث پاک میں ہے کہ 3 دن ایکسٹرا، 3 دن کا مزید اضافہ ہے، یعنی 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ یہ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، جمعے کے لیے جو اچھی تیاری ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہن کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جمعے کو اہمیت دینی ہے کہ واقعی یہ عید کا دن ہے، یہ غریبوں کی عید ہے، غریبوں کا حج ہے۔ تو یہ فائدہ ہے، جمعے سے جمعے تک 7 دن بنتے ہیں، 3 دن کا اضافہ کریں گے تو 10 دن ہو گئے۔ یعنی جو بندہ ان آداب کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے جو عرض کیے گئے ہیں، اس کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فضائل ہمیں بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں نیکیوں کی حرص پیدا ہو، نیکیوں کی لالچ پیدا ہو، ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ تو کسی طرح تو کریں، نیکیوں کی لالچ میں کریں، جنت کی لالچ میں کریں، گناہوں سے ڈر کے کریں، اور کسی طرح جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ سکیں کسی طرح۔ تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں قرآن و حدیث میں ہمیں سمجھانے کے، کہیں ترغیب دلائی جاتی ہے، کہیں ڈرایا جاتا ہے، چلو ترغیب دی جاتی ہے، لالچ دیا جاتا ہے، یوں کرو گے تو یہ ملے گا، ایسا کرو گے تو یہ ملے گا، ایسے میں ڈرایا جاتا ہے اگر یوں نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا، اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کی سزا یہ ملے گی، کہ چلو یا تو بندہ ڈر کے گناہ چھوڑ دے، نیک عمل کر لے،
یا پھر لالچ میں نیک اعمال کر لے، کسی طرح بندہ نیک بن جائے، متقی بن جائے، جنت کا حقدار بن جائے۔ اسی طرح جمعے والے دن امامہ پہننے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرشتے جمعے والے دن امامہ سجانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، تو امامہ بھی ہمیں سجانا چاہیے، اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے۔ اپنے دور کے عظیم محدث، عالم، ولی کامل، یعنی وہ ہستی جن کے ذریعے حدیث مصطفیٰ کا فیضان بر صغیر میں عام ہوا، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے کہ ایک بزرگ تھے شیخ احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو مدینے میں حاضری کی سعادت نصیب ہو۔ جب واپسی کا وقت آیا تو شیخ احمد اپنے دوستوں کے ساتھ الوداعی سلام کے لیے مواجہ شریف کہتے ہیں جہاں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں لوگ حاضری دیتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے، اس کو مواجہ شریف کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ اس وقت روضہ مقدس کے جو خادم تھے وہ آپ کے قریب آئے اور آپ کی طرف امامہ شریف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ امامہ پہن لیجیے۔ خادم نے مزید عرض کیا کہ جس نے امامہ پیش کیا تھا اس خادم نے کہا کہ رات میری قسمت جاگی، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے اور یہ امامہ شریف عطا کر کے فرمایا کہ یہ امامہ احمد مغربی کو دینا اور کہنا کہ یہ امامہ سر پر باندھ اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائے۔ یہ فرمان ذیشان سنا تو شیخ احمد مغربی نے وہ امامہ قبول کر لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر سجا لیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ امامہ شریف باندھنا اور نیکی کی دعوت دینا دونوں سنت ہے، پسندیدہ کام ہے۔ پیارے آقا نے اس کی ترغیب دلائی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سر پہ امامہ سجایا کریں حضور کی محبت میں، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، اور نیکی کی دعوت بھی عام کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی کہ جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی سب سے زیادہ اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ رسول کی بات کرے، جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، جو نماز کی دعوت دے۔ بھائی آپ نماز پڑھا کریں، آپ یہ نیک کام کیا کریں، آپ ذکر و اذکار کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، یہ باتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سب سے اچھی اس کی بات ہے، اس کا کلام اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، احسن قولا، سب سے اچھی بات اسی کی ہے کہ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا۔ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیسے صدقہ کروں؟ فرمایا تم نیکی کی دعوت دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو نیکی کی دعوت عام کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ کے غلام اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح میں بھی مصروف رہا کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، ہم بھی درس دیا کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیا کریں، فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگایا کریں، کیونکہ دوسروں کو جگائیں گے تو خود تو پھر جاگنے کی عادت بنی جائے گی۔ تو خوب اس کی کوشش ہم کیا کریں۔ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے در پاک پر حاضر غلام یعنی شیخ احمد مغربی کو امامہ تحفے میں دیا، حکم دیا کہ اسے باندھو اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امامہ تحفے میں دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ ہم غور کریں زندگی میں ہم نے کتنے تحفے لوگوں کو دیے ہوں گے، لیکن کیا کبھی امامہ بھی کسی کو دیا؟ پوری زندگی میں کسی کو امامہ تحفے میں کبھی دیا؟ حالانکہ سنت ہے، کبھی اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں طائف کا معمول ہوتا ہے، سالگرہ پہ تحفے دیے جاتے ہیں، کوئی کامیابی ملے تحفے دیے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ تحفے دیے جاتے ہیں، اور بھی کئی مواقع آتے ہیں، دوستوں کا آپس میں لین دین تحفوں کا چلتا رہتا ہے۔ تحفے میں کیا دینا ہے یہ بھی بڑا المیہ ہے، یعنی لوگ بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، کاش ہم ایسی چیز تحفے میں دیں جس کا اگلے کا فائدہ ہو،
ایسی کتاب دے دیں جس کو پڑھے گا نیکی کتاب تمام ہوگی، اس کو فائدہ ہوگا، دینی باتیں پڑھے گا، جب تک کتاب پڑھنے والے اس کو پڑھتے رہیں گے اسے ثواب، دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ امامہ تحفے میں دے دیں، مسواکیں تحفے میں دے دیں، اب مسواک دی، اب وہ بندہ مسواک کرے گا، سنت پہ عمل کرے گا، تحفہ دینے والے کو ثواب ملے گا۔ تسبیح تحفے میں دے دیں، کاؤنٹر تسبیح تحفے میں دے دیں، اگلا روزانہ ہزاروں درود پاک پڑھے گا، تسبیح دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں بھی لنگر میں کرنی چاہیے، تقسیم کرنی چاہیے، تحفے دینے چاہیے۔ تو اسی طرح ادائے مصطفیٰ پر عمل بھی کرتے ہوئے امامہ بھی تحفے میں دینا چاہیے۔ یہ خاموش ترغیب بھی ہے، کسی کو امامہ دیا، اب بظاہر آپ نہیں کہہ رہے کہ امامہ باندھ لو، لیکن امامہ دیا تو یہ خاموش ترغیب ہو گئی کہ بھائی اسے باندھ لو، تو ہو سکتا ہے اگلا امامہ باندھ لے، وہ اس سنت پہ عمل کرے، تحفہ دینے والے کو ثواب مل جائے گا۔ یہ تو ایک خواب کا واقعہ عرض کیا ہے، لیکن حقیقت میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، بے شک شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا۔ لہٰذا حضور نے جو خواب میں امامہ عطا فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے حقیقت میں امامہ عطا فرمایا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو امامہ سجایا۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو سفر پر روانہ فرمایا تو حکم ہوا بلال میرا امامہ لاؤ، امامہ شریف حاضر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک نورانی ہاتھوں سے حضرت معاذ کے سر پہ امامہ سجایا۔ اسی طرح اور بھی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حارث کی طرف امامے بھیجے اور فرمایا کہ یہ امامے ان میں تقسیم کر دو۔ ہماری بھی کبھی اس طرف توجہ گئی، ہو سکتا ہے کہ پہلی بار یہ باتیں سن رہے ہوں کہ امامے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کا بھی لنگر ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اس قبیلے کی طرف امامے بھجوائے اور فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ تو کبھی ہم بھی جب کچھ اور تقسیم کرنا ہو تو دیگ دینی ہو نا چاولوں کی، تو ٹھیک ہے دیگ تو کھا پی کے وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے، کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے، دینی چاہیے۔ لیکن اگر وہی دیگ کے پیسے 20-25 ہزار کی دیگ آتی ہے تو ٹھیک ہے 20-25 ہزار کے امامے لے کے تقسیم کر دیجیے، کیونکہ دیگ تو کھا پی کے فوراً معاملہ ختم ہو گیا، ہضم ہو گئے، لیکن امامہ نہ جانے کتنے سال تک چلتا رہے گا، اگلا پہنتا رہے گا، پہن کے نمازیں پڑھتا رہے گا، ایک ایک نماز پڑھے گا امامے کے ساتھ تو 10,000 نیکیاں ایکسٹرا ملیں گی۔ تو یہ نیکیاں جب اگلے کو ملیں گی تو امامہ دینے والے کو بھی نیکیاں ملیں گی، تو یہ مفت کا ثواب ہے اور یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، یعنی کافی عرصے تک یہ ثواب جاریہ بندے کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کاؤنٹر تسبیح تقسیم کرتا ہے، اب 100 150 200 کی تسبیح ہے لیکن 150-200 کی انویسٹمنٹ کر کے اس کو مل کیا رہا ہے، اگر وہ تسبیح لینے والا روزانہ صرف 1000 درود پاک پڑھتا ہے، حالانکہ چند منٹ کا کام ہے، 1000 تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو بندہ کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو 1000 درود پاک روز پڑھتا ہے، مہینے میں 30,000 ہو گیا، سال کا پھر حساب لگا لیں۔ اب اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہوئی، 150-200 روپے کی، ایک تسبیح دی، درود پاک اگلا پڑھنے والا بن گیا، اتنے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی جا رہی ہیں، گناہ بھی مٹائے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں۔ اب پڑھنے والے کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، جس نے اس کو وہ تسبیح دی اس کو بھی مل رہا ہے۔ اس طرف یہ ایسی تجارت ہے، آخرت کی تجارت ہے، بڑے فائدے والا بزنس ہے، اس میں نقصان کا کوئی چانس نہیں ہے، بس فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ والے کام کرتے رہنا چاہیے، رزق میں برکت ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ہم جب تحفہ دیتے ہیں یا ایسا کوئی نیک کام کرتے ہیں تو پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ پاک اور عطا فرما دے گا۔ ہم 100 تسبیح تقسیم کریں گے، 1000 تسبیح تقسیم کریں گے، ایسا نہیں اس سے غریب ہو جائیں گے، اللہ پاک اور دے گا، نیکیاں ملنی وہ تو ملنی آخرت سنور جائے گی۔ تو کیسی شان ہے مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم امام تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ہاں ہمارے ہاں جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں ان کے لیے زبردست ترغیب ہے کہ ہم لنگر کرتے ہیں، آگے میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ لنگر کریں گے، محفلوں پہ لوگ
ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں، جو بڑی محفلیں کرتے ہیں اس پہ لاکھوں روپے کا خرچ آتا ہے، ایک ایک نعت خوان کے خرچے، پھر وہ دیگر بہت سارے نعت خوان بلائے ہوتے ہیں، پھر دیگر محفل کی تیاریاں۔ ایک چھوٹی سی محفل ہو نا، ایک مسجد لیول کی، یہاں پہ ایک چھوٹی سی محفل ہم جو سالانہ کراتے ہیں 4-5 لاکھ تو اس پہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی بندہ کہیں گراؤنڈ پہ محفل کراتا ہے، روڈ پہ کراتا ہے، ایک محفل نعت ربیع الاول میں کراتا ہے تو لاکھوں میں خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو لاکھوں میں خرچے ہم کرتے ہیں ربیع الاول میں، لیکن کاش اس میں یہ بھی توجہ رکھیں کہ لنگر کے ساتھ ساتھ چلو اماموں کا لنگر بھی ہو جائے، دینی کتابوں کا لنگر بھی ساتھ ہو جائے، تو مسواکیں بھی لنگر میں تقسیم کر دیں، تو تسبیحاں بھی درود پاک پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے یہ بھی لنگر میں تقسیم کر دیں۔ اس طرح توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بہت فائدے والا کام ہے، ٹھیک ہے، دوسرا لنگر کرنا سارے معاملات وہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ساتھ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس طرح دین کی ترویج ہوگی، نیکیاں زیادہ ملیں گی انشاءاللہ۔ 11ویں کا لنگر ہے، 12ویں کا لنگر ہے، دیگر کئی مواقع آتے ہیں بزرگان دین کے عرس کے، تو جہاں بریانیاں کھائی جاتی ہیں، دیگر مرغ پلاؤ کھائے جاتے ہیں، مٹن پلاؤ کھائے جاتے ہیں، تو ساتھ چلو یہ بھی لنگر صحیح۔ تو اس پہ ہم نے توجہ رکھنی ہے، ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم نے یہ کام بھی کرنے ہیں، اور یہ بھی خاموش ترغیب بھی ہے اور خاموش تبلیغ بھی ہے۔ امامہ شریف باندھنا سنت ہے، اور سنت میں عظمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی پیروی ہم نے کرنی ہے، اور کسی کی نہیں کرنی، لیکن معاملہ الٹ چل رہا ہے۔ ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں، کسی فلم ایکٹر سے متاثر ہیں تو اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، جیسا اس کا کپڑوں کا سٹائل ہوتا ہے وہ سٹائل، جیسا اگلے کا بالوں کا سٹائل ہے وہ سٹائل، اس نے کانوں میں بالیاں پہنی ہیں تو بس اسی کی نقل میں کانوں میں بالیاں پہن لیں گے، اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ کہ جو ہمیں آج کل نوجوان نظر آتے ہیں نا، عجیب و غریب معاملات کرتے کرتے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے، وہ کسی سے متاثر ہے۔ ہمارے بزرگ بعض سمجھتے ہیں، سمجھ لگتے اس نے کیوں ایسا کیا ہوا ہے۔ آج کل کے لڑکے، کسی نے کانوں میں بالیاں، کسی نے کوئی اور بالوں کا سٹائل، کسی نے عجیب و غریب کپڑوں کے سٹائل، پینٹ پہنی ہے تو ادھر پھٹی ہوئی ہوگی، سٹائل بن گیا پھٹی ہوئی پینٹ، اور مختلف جگہوں سے گھٹنے سے پھٹی ہوئی ہے، اوپر سے ران سے پھٹی ہوئی ہے، وہ فیشن بن گیا۔ کیوں فیشن ہے؟ کہ کسی نے پہنی تھی، کسی ایکٹر نے یا جس سے بھی یہ متاثر ہیں اس نے پہنی تھی، یا اس کا یہ سٹائل تھا، تو ہم اس کے سٹائل کو فالو کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے، مسلمان کے لیے سب سے بہترین نمونہ جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، سب سے بہترین نمونہ وہ ذات ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ کسی دنیا دار کو، کسی کافر کو جو آج کل نئی نسل فالو کر رہی ہے، درست نہیں ہے۔ ہم کیوں نہ ان کو فالو کریں جنہوں نے ہمیں آخرت میں بچانا ہے، جنہوں نے قبر میں کام آنا ہے، جنہوں نے حشر میں کام آنا ہے، جنہوں نے پل صراط سے پار لنگانا ہے، جنہوں نے جنت تک پہنچانا ہے، جنہوں نے جہنم سے بچانا ہے، ہم ان کو فالو کریں نا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو کبھی ٹک ٹاکرز کو فالو کر رہے ہیں، کبھی کھلاڑیوں کو فالو کر رہے ہیں، فلمی ایکٹرز کو فالو کر رہے ہیں، یوٹیوبرز کو فالو کر رہے ہیں، نت نئے فیشن کی ہم نے پیروی نہیں کرنی، بلکہ پیروی کریں گے پیارے محبوب کی کریں گے۔ وہ حسین و جمیل آقا، وہ پیارے پیارے آقا، وہ من بھاتے آقا، جو اتنے پیارے ہیں، اتنے حسین ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ سب جہانوں کا خالق و مالک رب العزت بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اتنے پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، آگے کئی تعویذ مانگتے ہیں، کئی کہتے ہیں استخارہ کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، اس سے ہی شادی کرنی ہے، نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان چکروں میں پھنسے ہیں۔ بھائی اس سے محبت کرو نا کہ جو ان دنیاوی چکروں سے ہی جان چھڑا دے گی، ٹینشن ہی ساری ختم کر دے گی، اس ذات سے محبت کرو، کیوں ان چکروں میں پڑے ہو؟ یہ بعد میں ہوش آتی ہے، لیکن اس وقت عمر گزر چکی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف محبوب خدا ہی نہیں، محبوب گر بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ
ہی اللہ کے محبوب ہیں، بلکہ جو آپ کی سنتوں پر عمل کرے، جو آپ کی پیاری پیاری اداؤں پر عمل کرے، اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک تو ہے نا کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور ایک ہے اللہ ہم سے محبت کرے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو اللہ ہم سے محبت کیسے کرے گا؟ جب ہم حضور سے محبت کریں گے، حضور کو فالو کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے۔ تو جو محبوب کی پیروی کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے سنتوں پہ عمل کیا کریں۔ امامہ شریف کی بات چلی تھی، تو امامہ شریف پہننا سنت ہے، سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کریں۔ سفید لباس پیارے آقا کو پسند ہے، کوشش کریں جتنا ہو سکے سفید لباس کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے، پہلے جو ہو گیا ہو گیا، آئندہ کے لیے یہ کوشش ہو جو نیا لباس لیں سفید لباس لیں، ورنہ کفن میں تو پہنا ہی دیا جائے گا، وہاں پہ مرضی نہیں ہوگی، وہاں کفن تو سفید پہنا ہی دیا جائے گا، وہ بھی بغیر سلا ہوا پہنا دیا جائے گا، تو اس سے پہلے بھی سفید پہن لینا چاہیے۔ سفید سب سے اچھا ہے۔ کفن کیوں پہنایا جاتا ہے سفید رنگ کا؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، قبر میں پیارے آقا کا دیدار ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، تو بندے کو اچھی طرح تیار کر کے، غسل دے کے، نہلا کے، اچھے کپڑے، جو سب سے اچھا کلر ہے، جو سب سے پسندیدہ کلر ہے، وہ کلر پہنا کے بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ وہی اچھا کلر پہلے ہی پہن لیا جائے سنت کی نیت سے، کسی اور نیت سے پہنے کہ نہیں اچھا لگوں گا، ذرا عزت ہوگی، ٹور ٹار ہوگی، اس لیے سفید لباس جو اچھا لباس ہے نا، نظروں کو اچھا لگتا ہے، اس میں واقعی عزت ہے، تو اس نیت سے نہیں، سنت کی نیت سے سفید لباس پہنیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ سنت کی نیت سے امامت سجائیں، کئی رنگ ثابت ہیں لیکن سفید رنگ بھی سنت سے ثابت ہے، تو کوشش کر کے کبھی کبھی سفید امامت سجا لیا، ہر نماز میں سجا لیا تو بڑی خوش نصیبی ہے، 10,000 نیکیاں ملتی ہیں امامے کے ساتھ نماز ادا کرنے میں۔ اور جمعے والے دن کبھی کبھی سجا لیا، یا ہر جمعے کو ہی سجا لیا، امامہ پہن کے جمعہ پڑھ لیا، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری آخرت کی تیاری کی باتیں ہیں، نیکیاں بڑھانے والی باتیں ہیں، نیکیوں کا حریص بنانے والی باتیں ہیں۔ ان باتوں پہ عمل کر لیں گے، ہمارا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔